الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رات دا جاگنا بڑا اوکھات نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی رات دا جاگنا بڑا اوکھات نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا عشق دی مرد والا دا جاگدا سخت بیمار راتی اور ایک جاگدا چور جو سن اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی جدو ساری دنیا سو جاندی ایک جاگدا پروردگار راتی ہم اکشندی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد ان کے درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ
و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاطر محترم سامعین معزز حاضرین، اللہ جل شانہ دا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے۔ اس رب العالمین نے ارحم الراحمین نے میری اور تساں دی قسمت دے اندر ماہ رمضان ماہ غفران فرمایا۔ اللہ اس مہینے دیا زیادہ تو زیادہ رحمتاں برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ راتاں دا جاگنا، تراویح پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، قیام کرنا، روزے رکھنے، میری ماما اور بہنا دے ساری افطاری دے انتظامات کرنا، اللہ اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے۔ اور اس مالک دا احسان عظیم ہے، اس مالک نے انتہائی زیادہ مصروفیات باوجود اس پرفتن دور دے اندر ایک عظیم شان روحانی اسلامی تربیتی محفل و مجلس کے اندر حاضر ہونے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ اللہ میری حاضری تسا سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے۔ حضرات بالخصوص میں دعا گو ہاں جنہ ساتھیوں نے، بھائیوں نے، بزرگاں نے اس عظیم شان تزکیہ نفس پروگرام اس دا انعقاد فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ سب کی محنت و محبت و پیار نو اور اس نیکی نو قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات انشاءاللہ میں اس مالک دی توفیق نالے کوشش کروں گا کہ میری زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا میں نے فائدہ نہ ہوئے یا تو انو فائدہ نہ ہوئے۔ میں بھی سفر کر کے آیا، میرے آن کا مقصد ہے تسی اپنی نیند قربان کر کے قیمتی ٹائم نکال کے اس جگہ تے تشریف فرما ہو تو آنے جاگن دا تشریف لے آمدہ بیٹھن دا کوئی مقصد ہے۔ بڑے ہی مختصر وقت دے اندر قرآن و سنت دی روشنی دے اندر دعا دے حوالے نال کو تھوڑا جا سبق سنا دی میں سعادت حاصل کر لگا۔ مالک کائنات دی بار کے اندر دعا ہے اللہ شرح صدر فرمائے، عبادت اور نیکی سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سوے تمام احبابنو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات احادیث کی کتابہ دی برگردانی کرو، امام الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجربہ دا مطالعہ فرماؤ، بات سمجھ آئے گی۔ کونین دے تاجدار دی زندگی دا کوئی لمحہ ایسا نہیں، محبوب بدنی کریم دی پاک زندگی دی کوئی کڑی ایسی نہیں جڑی دعا کو خالی ہوئے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر ٹائم میرے آقا اللہ دے حضور دعا کریا کر دے۔ اٹھاؤ احادیث دیا کتابہ، آقا مسجد اندر تشریف لے آندے، آقا دعا کر دے، مسجد تو باہر نکلیا کر دے، محبوب مدنی کریم دعا کریا کر دے، آقا کر تشریف لے آندے، آقا کرو باہر قدم رکھ دے، آقا دعا کر دے، مہمان آمد مہمان آندہ، آقا مہمان واسطے دعا کریا کر دے، میرے آقا میں سبان بن دے، آقا دعا دیا کر دے، بارش کے موقع دیا دعاواں، قرض دی ادائیگی دیا دعاواں، خوشحالی دے موقع دیا دعاواں، پریشانی دے موقع دیا دعاواں، بارش کے نادر ہونے دیا دعاواں، قرض دی ادائیگی دیا دعاواں۔ حضرات میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما وقت، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ دعا کریا کر دے۔ اور حضرات سنو، جس طرح نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے، حج کرنا عمرہ کرنا عبادت ہے، خالق کائنات کے سامنے توجہ توجہ اللہ کے سامنے اسی طرح ہی رونا، گڑ گڑانا، دعا کرنا، ہاتھ پھیلانا، اپنے ہاتھوں کا کشکولا بلند کرنا،
خالق کائنات دے سامنے اپنی بے بسی بے کسی کا اظہار کرنا، اللہ دے سامنے فریاد رسی کا سوال کرنا، بھائیو اے بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کو منگنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، رونا بھی عبادت ہے، گڑ گڑانا بھی عبادت ہے۔ مستدرک حاکم اندر صحیح روایت موجود ہے، حضرات توجہ کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا دی اہمیت اور فضیلت کا بیان فرمایا، افضل العبادت الدعاء، لوگوں دعا کرنا، اللہ دے کول منگنا افضل ترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ ابن ماجہ صحیح ترمذی اندر حدیث موجود ہے، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ، بولو بولو ہمت کرو ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، لوگوں دعا کے علاوہ اللہ دے نزدیک کوئی ایسی عزت والی چیز نہیں، یعنی تمام عبادتاں وچوں دعا ایک ایسی عبادت ہے خالق کائنات دے نزدیک اس عبادت کی بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے، بڑا شان ہے اور بڑا مقام ہے۔ حضرات کی عبادت کر رہے ہیں، جس طرح نماز روزہ عبادت ہے اسی طرح اللہ کو دعا کرنا بھی عبادت ہے، جس طرح باقی ساری عبادت اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام دیا جائز نہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، قیام کرنا، نظر و نیاز دینا، صدقہ خیرات کرنا، حضرات کسی اور دے نام دا جائز ہے، بولو کسی اور دے نام دا جائز ہے۔ اسی طرح ہی اللہ تو علاوہ کسی اور دے کول منگنا، اللہ دے علاوہ کسی اور دے سامنے ہتھاں نال کشکولا بلند کرنا، اللہ دے علاوہ کسی اور دے سامنے سوال کرنا بھی بولو جائز نہیں جائز۔ اور ساڈے اس معاشرے دے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ مولانا بھی حضرت صاحب بھی قاری صاحب اللہ میری سندا نہیں تے فلاں دی موڑدا نہیں، اللہ میری قبول نہیں کردا، فلاں دی اللہ رد نہیں کردا۔ حضرات پہلے تو میں بات یہ اشارہ سمجھان کی کوشش کراں گا، بندہ دعا کرے عبادت سمجھ کے، بندہ دعا کرے نیکی سمجھ کے، بندہ دعا کرے عبادت سمجھ کے، اللہ کو منگے نیکی سمجھ کے، اللہ دے کو عبادت سمجھ کے دعا کرے، کعبہ رب دی قسم ایسی دعا اللہ رد کردا، اور بولو بولو ایسی دعا اللہ رد کردا۔ میری گفتگو عام گفتگو تو ہٹ کے ہوئے گی، انشاءاللہ کافی ساری غلط فہمیاں میں دور کرنے کی کوشش کراں گا۔ حضرات توجہ کرنا، جڑی دعا عبادت سمجھ کے کیتی جائے اللہ وہ دعا رد نہیں کرے یا کردا۔ دعا کرن دے سلسلے دے اندر اس مجاہد کی طرح نہیں بن جانا چاہیے، جیڑا مجاہد جہاد کرے، قتال کرے، لڑائی کرے، اگر جہاد کی دال تو بعد مال غنیمت نصیب ہوئے ہے، مال غنیمت میسر ہوئے ہے، یہ مجاہد بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے۔ دیکھو جی جہاد دی برکت ہے، قتال دی برکت ہے، لڑائی دی برکت ہے، اللہ کم الحاکمین نے مال غنیمت نواسے ہے۔ اگر ایسے ہی مجاہد نو جہاد قتال لڑائی کرن تو بعد مال غنیمت بھی حصہ نہیں ملے گا، یہ شکوا کردا ہے کی فائدہ قتال کرن دا، کی فائدہ لڑائی کرن دا، کی فائدہ گھر چھڈن دا، خاندان چھوڑیا، علاقہ چھوڑیا، کاروبار چھوڑیا، دکان مکان چھوڑیا، کچھ بھی نصیب نہ ہویا۔ حضرات توجہ کرو، اس مجاہد کی طرح نہیں بن جانا چاہیے، یعنی دعا قبول ہوئی ہے، بڑا راضی ہے، دیکھو جی میں دعا کی ہے، اللہ نے فوراً میرے صلہ عطا کیتا ہے، فوراً میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اگر دعا فوراً قبول نہیں ہوئی یہ شکوا کردا ہے کی فائدہ منگن دا، کی فائدہ قتال کی فائدہ دعا کرن دا، میری تے دعا قبول کوئی نہیں ہوئی۔ حضرات سنو، دعا لالچ سمجھ کے نہیں کرنی چاہیے، دعا عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے، اور جڑی دعا عبادت سمجھ کے کیتی جائے کعبہ رب دی قسم وہ دعا اللہ رد کردا، اور بولو وہ دعا اللہ رد کردا نہیں کہ دعا رد کردا۔ اور ذرا سنو محبت اور پیار دے نال اللہ اکبر کبیرہ۔ ادب المفرد للالبانی اندر روایت موجود ہے، حضرت ابی سعید خدری حدیث راوی نے صحیح ترین روایت ہے، اور ذرا پیار محبت اور سماعت فرمانا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
ایک مرتبہ پھر بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت والی پاکیزہ زبان کو تکلم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کائنات اندر زندگی گزارنے والے چرا بندہ ہی مومن ہے، اللہ دے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا، اللہ کو دعائیں کرنے والا، التجا کرنے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نیکی سمجھ کے دعا کرنے والا ہے، عبادت سمجھ کے دعا کرنے والا ہے، اللہ دا حکم سمجھ کے دعا کرنے والا ہے، اللہ دا آرڈر مان کے اللہ کو دعا کرنے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ توجہ سونے ویرا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ ایسے بندے دی دعا رد نہیں کریا کردا، اللہ مومن آدمی دی دعا رد نہیں کریا کردا۔ نہ سونیا ویرا ایویں دیاں گلاں نہ کریا کر، اللہ میری سندا نہیں تے فلاں دی موڑدا ہی کوئی نہیں، اللہ دی قسم میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، تینوں سنان دا ول نہیں آندا، تینوں کہن دا منوان دا ول نہیں آندا۔ آدرا آقا دی حدیث سنانا چاہنا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگوں مومن آدمی دی دعا دیاں تین قبولیت دیاں صورتاں ہویا کر دیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے مومن بندہ دعا کرنے والا ہے، اللہ مومن آدمی دی دعا نو تین صورتاں اندر قبول فرما لیا کر دے۔ بولو کنیا صورتاں، بولو بولو کنیا صورتاں، تین صورتاں اندر دعا قبول ہویا کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلی صورت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ مومن آدمی دی دعا اسی طرح ہی قبول کر لیا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی جو کچھ اللہ کو منگنے والا ہے، جو کچھ اللہ کو سوال کرنے والا ہے، اللہ اوہ کچھ یعنی فرما دیا کر دے۔ حضرات مسند احمد اندر حدیث نبی دا فرمانے کہ چار صورتاں نے دعا دیاں، یعنی پہلی صورت یہ آ کے دعا قبول ہوندی ہے، جو کچھ رب کو منگدا اللہ اوہ کچھ عنایت کر دے نے۔ یہ جڑی دعا دی صورت دی پھر دو قسماں بندیاں نے، یا تے دعا فوراً قبول ہو جاندی ہے اور یا پھر دعا کچھ مدت کے بعد قبول ہوندی ہے۔ سانو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ سنو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے یا تے دعا فوراً ہی قبول ہو جایا کر دیے، اللہ کو بندہ دعا کردا اللہ فوراً ہی عنایت فرما دیا کر دے نے۔ دلیل کی ہے صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے آقا تشریف فرمانے، ابھی ہریرہ میرے آقا دے کول حاضر ہوئے نے، کہندے نے سونیا نبی آئے میری ماں تہاڈی شان اندر بڑی گستاخی کر دیے، آقا جی میرے کول برداشت نہیں ہوندا، دعائی فرما دیو۔ میرے آقا نے دعا کی تھی اللہم اہدی ابن ابی ہریرہ، اللہم اہدی ابن ابی ہریرہ، اللہ میں محمد دعا کرنا ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت نصیب فرما دے۔ اور سونے طریق اس بات دی گواہ ابو ہریرہ دعا کروا کے گھر پہنچے نے، اللہ نے اتنی جلدی دعا سنی ہے، ابو ہریرہ گھر وچ بعد پہنچے، اللہ پاک نے دعا کو پہلے ہی قبول فرما لیا ہے۔ گھر آئے ماں نے کلمہ پڑھیا، نبی دی صحابیہ بن گئی۔ اور سنو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری شریف اندر روایت موجود ہے، میرے آقا جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بندہ آیا کہندا سونیا رستے بند ہو گیا، جانور بھوکے پیاسے مرن لگ پے، چارے ختم ہو گئے، اناج مک گئے، آقا دعا کرو اللہ رحمت دی بارش نازل کرے۔ اور میرے محمد نے دعا کی تھی
معافی اللہ کو منگیا اللہ کو اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر تے کھڑے نے میرے محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھاں دا گورا گورا کشکولا بلند کیتا ہے آقا منبر تو تھلے نہیں اترے رب نے رحمت دی بارش نازل فرما چھڈی پہلی صورت یہ ہوندی ہے دعا فوراً قبول ہوندی ہے ایک اور حدیث صحیح بخاری میں 3 مرتبہ آئی ہے میں اشارتاً حدیث عرض کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لوگ 3 بندے بنی اسرائیل دے سفر کر رہے سن رستے دے اندر طوفان آ گیا بارش آ گئی آندھی چل پئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے یہ تینوں آدمی ایک غار میں داخل ہو گئے ایک پتھر ٹوٹیا غار کا دروازہ بند ہو گیا یہ تینوں بندے بڑے پریشان نے اللہ 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 آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان تینوں بندیاں نے اپنے اپنے عمل دا وسیلہ پایا اللہ کو دعا کی اللہ نے فوراً ہی تینوں بندیاں نے غار وچوں نجات عطا فرما دیتی ہے ایک بندہ کہنا اللہ تینوں پتا تینوں راضی کرنے واسطے ایک مزدور آدمی رکھیا مختصر بات اللہ ایک وقت آیا بندہ دوبارہ مزدوری لین آیا او دا سارا پیسہ او دا مال واپس لٹایا اللہ اگر میری نیکی پسند اس غار وچوں نجات عطا کر دے اور شیخ پوری دے واسیو نبی دا فرمان ہے اللہ پاک نے دی نیکی نوں اینا پسند کیتا ہے پتھر تھوڑا جا سائڈ تے ہو گیا باہر اندر شوان آنا لگ پئیاں دوسرا بندہ کہندا اللہ تینوں پتہ ہے میں ایک نوجوان میرا کمپرومائز ہو گیا ٹائم بن گیا وقت بھی مل گیا علیحدگیاں مل گئیاں اللہ میں سنا دے قریب قریب سا اللہ اس بچے نے مینوں ڈرایا رب کولوں ڈر جا مرنا اللہ دے سامنے پیش ہونا کی جواب دے گا اللہ تیرے کولوں ڈر کے میں سنا دے قریب نہ گیا اللہ جوانی برباد نہ کیتی حیا ایمان غیرت نوں نیلام نہ کیتا اللہ اگر نیکی پسند اس غار وچ کڈ لے پتھر تھوڑا جہا ہور سائڈ تے ہو گیا دوسرا بندہ دعا کردا اللہ میں اپنی امی ابو کی خدمت کرنے والا امی ابو نال نیکی کرنے والا امی ابو نال احسان کرنے والا اللہ میری زندگی دا معمول ہے رات میں گھر واپس آیا کردا پھر امی ابو کی خدمت کردا پھر بچہ نوں ٹائم دیا کردا اللہ ایک دن ایسا موقع بنیا میں بکریاں چراندا چراندا دور نکل گیا شام نوں واپس پلٹیا میری امی بھی سو چکی میرا بابا بھی سو چکیا اللہ میں بکریاں دے دودھ دھو کے برتن تے پا کے امی ابو دے سرانے کھڑا ہویا ہے اللہ میں کھڑیا کھڑیا ساری رات گزر گئی ہے اللہ جگانا برداشت نہیں کیتا بڑھیا دی نیند خراب نہیں کیتی اللہ والدین ڈسٹرب نہیں کیتا پتہ نہیں دوبارہ نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی اگر یہ نیکی پسند اس غار وچ کر لے لوگوں سنو میرے آقا دا فرمان ہے ماں باپ کی خدمت محبت اور پیار دا نتیجہ ہے اللہ پاک نے پتھر سائڈ تے کر چھڑیا تینوں آدمی اللہ نے غار وچوں نجات عطا فرما دیتی ہے دعا دی قبولیت دی پہلی صورت اللہ دعا فوراً قبول کر دینا اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے اللہ کا الحاکمین دعا قبول کر دیں گے لیکن دعا کچھ مدت کے بعد قبول ہویا کر دیے مہینہ لگ سکتا ہے 2 ماہ لگ سکتے ہیں 1 سال لگ سکتا ہے 2 سال بھی لگ سکتے ہیں میرے سونے مایوس نہیں ہونا چاہیے بے بس بے کس نہیں ہونا چاہیے اللہ دا شکوہ نہیں کرنا چاہیے انتظار کریا کر تیرا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اے بندہ مومن دعائیں کرنے والا کچھ ٹائم گزر جائے گا کچھ وقت گزر جائے گا اللہ کملہ کمین اس بندے دی دعا نو قبول کرنا لیا کر دے دلیل کی ہے دلیل کی اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم
بابا ابراہیم علیہ السلام اور پیارا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ بنا کے اللہ دے کول دعا پہ کر دینے اللہ جنہیں تیرا کر سارے کرن افضل دیا اللہ بیت اللہ جیسا کر کوئی نہیں اللہ مسجد حرام جیسی مسجد کوئی نہیں اے اللہ میں ابراہیم دعا کرنا ایسا امام نصیب فرما دے جدے نال دا دجا تو بنایا ہی کوئی نہیں اللہ امام دے خطیب دے مدرس دے اللہ جدے نال دا دوسرا کو تو مدرس امام خطیب نہیں بنایا یعنی بابا ابراہیم نبی نے اللہ کو کی منگے ہے میرے علماء شیوخ تشریف رکھ دے نے اللہ کو میرے آقا علیہ السلام دی دعا کی تھی اللہ اس بیت اللہ اللہ واسطے محمد رسول اللہ جیسا اللہ امام نصیب فرما دے اللہ اللہ جاؤ طریق پڑھ کے دیکھو ہزارہ سال گزر گئے ہزارہ سال بیت گئے ابراہیم دی دعا قبول ہوئیاں خالق کائنات نے بابا ابراہیم نبی دی دعا دا نتیجہ لوگ مکہ المکرمہ دی سرزمین دی اندر میرے عورت صاحب ہادی رحمہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے اور کیڑیاں شانہ لے کے آئے نے کیڑا مقام لے کے آئے میں محبت بات کرنا چاہنا میں عقیدت پھلن چھاور کرنا چاہنا تو پیار کر سونے ویرا ایسی عصمت شان لے کے آئے کہ اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ ایسا عظیم نبی بن کے آیا ہے وہ بھول جدوں منہ وچوں موتی رولدا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بولدا مدنی دا صاحب کمال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ اللہ اکبر کبیر اور بڑا پیارا جملہ پیش کرنا چاہنا توجہ کری سونے ویرا محبت نہ سن پیار نہ سن دیگی سمجھ کے سندا کہ گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی سونا شہر نہیں دے مکے دے مدینے نال دا اللہ دعا دی گل کر رہے ہیں اللہ میں نے اپنی کمزوری دا پورا پورا احساس ہے اللہ میں گناہگار ضرور ہاں اللہ میں خطا کار ضرور ہاں اللہ تیرے محمد دی زبان سچی ہے کہ تو مسافر دی دعا رد نہیں کردا اللہ میں نے نہ دیکھی اپنے نبی دی زبان دی لاج رکھی میں بندہ نہ چیز مسافر دعا کرنا جتنے میرے بھائی بزرگ نوجوان ساتھی اور ماما بہنا بیٹیاں آج اس پروگرام اندر شامل نے اللہ میں دعا کرنا میرے سمیت سبنا نو مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا کہہ دو آمین گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی سونا شہر نہیں دے مکے تے مدینے نال دا محسن ہزاراں نے بلال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دیا اللہ ہزارہ سالہ بعد قبول کر لیا اور مجھے یاد آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمایا کر دینے لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا دا نتیجہ بن کے آیا اللہ دعا رد کردہ نہ سونے ایویں دیاں گلاں نہ کریا اگر اللہ کچھ دیر بعد دعا قبول کر لیندے نے جو نہیں یقین تے فتح باری دا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لو امام بخاری بچپن اندر نبی نہیں ہو گیا لمبا واقعہ میں اختصار بات کراں امام بخاری بچپن وچ نبی نہیں ہو گئے تے ماں دعا کر دی اللہ جے تے بخاری عنایت کر سکنے اللہ میرے بخاری نو اکھاں جیسی ہمت بھی عطا کر دے اور لوگوں ماں نے 2.5 سال مسلسل دعا کیتیاں نے حضرات
توجہ فرمانا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ام بخاری نو خواب اندر زیارت دید نصیب ہوئی ہے امام بخاری دی والدہ محترمہ نو بابا ابراہیم فرمان لگے بیٹا تیرے مسلسل دعا دی وجہ تو اللہ پاک نے بخاری میں اکا ایسی نعمت عطا کی تھی لوگوں 2.25 سال دعا کی دیا ماں دی محبت دا نتیجہ ماں دی ممتا دا نتیجہ ماں دے پیار دا نتیجہ ماں دے رونے گڑ گڑانے دا نتیجہ ماں دے آنسو بہانے دا نتیجہ اللہ اکبر کبیرہ 2.25 سال مسلسل دعا کی دیا آسمان کو آواز آئی اور بخاری دی والدہ محترمہ او ام بخاری دن چڑھے گا صبح جا سورج طلوع ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ بخاری وقت جیسی نعمت عطا کر دیں گے تو بخاری نو دیکھے گی بخاری تینوں دیکھ رہا ہوئے گا 2.25 سال بعد دعا نے رنگ لایا رد دعا جاندی اور بولو سنو ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں دعا دی قبولیت کی دوسری صورت کی ہوندی ہے حضرات پیار نہ سننا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں اللہ دعاواں دی برکت دے نال آن والی مصیبتاں ٹال دیا کر دینے آن والی پریشانیاں دور کر دیا کر دینے سونیا نہ تو ہی جاننا نہ میں ہی جاننا کیڑے کیڑے دکھ دا تینوں تو میرے سامنا کرنا پیدا آئے گا اللہ کو نیکی سمجھ کے دعا کریا کر اللہ کو عبادت سمجھ کے دعا کریا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے اللہ دعاواں دی برکت دے نال آن والی مصیبتاں ٹال دیا کر دینے اور صحیح ترمذی اندر روایت موجود ہے میرے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ الدعاء اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جڑیاں مصیبتاں نازل ہوئیاں دعا دی برکت نو بھی ٹل جاندیاں جڑیاں مصیبتاں دے نہیں آئیاں اللہ بھی دور کر دیں گے اللہ دے بندو دعا کریا کر سونیا دعا دی قبولیت دا دوسرا انداز ہویا کردا ہے اللہ دعا رد نہیں کردا اللہ دعاواں دی برکتاں مصیبتاں ٹال دیا کر دیں گے تیسری صورت دعا دی قبولیت دی تیسری صورت توجہ سماعت کرنا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ دعا کرنے والا ہے اللہ دے سامنے اپنے ہاتھاں دا کشتولہ بلند کر کے بیٹھا ہوا ہے اللہ کو منگی جا رہا سوال کری جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ سونے ذرا پیار نہ سننا اللہ ساری دعاواں ذخیرہ کر دیا کر دینے اللہ ساری دعاواں جمع کر دیا کر دینے اللہ ساری دعائیں کٹھیاں کر دیا کر دینے اور میرے سونے کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک ایک نیکی دی ضرورت پیدا آئے گی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنیاں بھی دعاواں کیتیاں ہوں گیاں اللہ نیکیاں والے کھاتے پا کے دعا فرما کے جنت عطا فرما دیں گے دعا رد جاندی او سونے رب نو منا لے دعاواں کر کے میں ترجمہ کرنا چاہنا حدیث پردادا اللہ اکبر کبیرہ چھڑے بدیاں دا کھڑا نہیں صدارنا جی او چھڑے جانی پانی دنیا جا قبری پہنا جی چھڑے بدیاں دا کھڑا نہیں صدارنا جی او چھڑے جانی پانی دنیا جا قبری پہنا جی جد محشر دا دن ہونا جد محشر دا دن ہونا گنے کارا ہوتے رونا بابلا کر کے او سونے رب نو منا لے دعا کر کے اے مومن جنتانو جانے نیکیاں کر دے اے مومن جنتانو جانے جڑے نیکیاں کر دے او بندے وقت میں ناسان میں جڑے پڑھ دے بیت جنت عجب نسارا بیت جنت خوب نسارے اے مومن اکٹھے ہونا
گے سارے بہن گے پلنگ تے چڑھ کے او سونے رب نو منا لے دعاواں کر کے اس جنت نو منگیا کر جیڑی جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شک دی او یارو کتنی سونی جنت نہ ٹکے آنکھ دی جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شک دی او یارو کتنی سونی جنت نہ ٹکے آنکھ دی وچ جنت خوب نثارا اتا سونا چاندی کستوری دا گارا وچ ہیرے موتی چڑھ کے او سونے رب نو منا لے دعاواں کر کے گل دلوں نہ بولاویں دھوکے اندر نہ مارے جائی سونیا گل دلوں نہ بولاویں سسی میں آکاں دی اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں دی گل دلوں نہ بولاویں سچی میں آکاں دی اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں دی اگ مار دیو چمکارے اگ مار دیو چمکارے او تے سڑن گے قسمت مارے تو کی لینا ہے ساڑ کے او سونے رب نو منا لے دعاواں کر کے گل طاہر دیارا رکھی تو یاد ہوئے سونے اللہ کو لو منگی تو امداد ہوئے اللہ منگا دی توفیق دے دے اللہ دعا رد کردا شکوہ نہ کریا کہ اللہ دعا رد کردا گل طاہر دیارا رکھی تو یاد ہوئے سونے اللہ کو لو منگی تو امداد ہوئے تینوں طاہر گل سمجھاؤنی موت ایک دن سجنا آنی تو جانا ہی مار کے او سونے رب نو منا لے دعا کر کے دعا رد جاندی دو دلیل سنو اللہ کمل حاکمین نے قرآن نازل فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اعلان کر دو خالق کائنات دا فرمانے لوگو اللہ کمل حاکمین فرما رہا میرے کل مانگ لو اللہ عنایت فرما دیں گا دعا کرو اللہ عنایت فرما دیں گے اللہ اکبر کا بھی سنو ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے میں ان ربکم حجیش کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما سسرائے میرے اللہ دے نبی دا فرمانے عظیم ہے اللہ بڑی سخاوت کرنے والے اللہ بڑا حیا کرنے والے اللہ بندہ دے ہتھاں دی لاج رکھنے والے میرے آقا علیہ السلام فرمان دن لوگوں جدا بندہ مومن دعا ارادہ سمجھ کے کردا ہے اللہ کو سوال کرنے والا ہے خالق کائنات کے سامنے اپنے ہاتھاں دا کشکولا بلند کر کے بیٹھ جایا کردا ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دن آسمان کو آواز آندی ہے او میرے بندے سارے در چھڑ کے اللہ دے در تے آ گئے ہیں اللہ دا اعلان عظیم ہے اللہ دا فرمان عظیم ہے اگر میں اللہ تیر حتہ نو خالی موڑا میں نے ویسے ہی شرم آمدیاں میں اللہ کہتے رہے بندے تو میرے کو منگے میری شرم آمدی میں تیر ہاتھ واپس نہیں لوٹان دا تو کہنا رب میری سندہ ہی نہیں سندرہ دوسری حدیث مسلم دے اندر ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے میں لوگوں جو رات دی آخری کڑیاں شروع ہو جایا کر دیا میں اللہ سمان دنیا دیاد آیا کر دے ہوئے خالق کائنات فرماندے میں اور زمین اندر زندگی گزارنے والوں نرم تے گرم بستر استعمال کرنے والوں سکھ دی نیند سونے والوں اللہ سمان دنیا دے آ گیا من یدعونی فاستجیب لہو ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له اللہ کا ملحقین فرمان دے لوگوں اللہ سمارے دنیا دے آ گیا بالکل دعا کر لو اللہ دعا قبول کر لوں گا بالکل مغلوم اللہ عنایت فرما دے گا خالق کائنات فرما دے میرے بندوں اللہ سمارے دنیا دے آیا بالکل اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا میں حدیث دا ترجمہ کرنا چاہنا اللہ فرمان دیں گے او آجا منگل ہے جو کچھ جانا ہے آجا 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 سونے مایوس نہ ہویا کر شکوہ نہ کریا کر بڑا دل لے کے آجا اعتماد کر کے آجا یقین کر کے آجا آجا منگل ہے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے در غیران دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ خالی ہاتھ آجا خالی ہاتھ آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ او خالی ہاتھ آجا خالی ہاتھ آجا چولی پر دیوان تینو عزت اولاد تے سر دیوان او بندے تیری ہر مشکل حل کر دیوان کہو لا الہ لا الہ الا اللہ او بندے بینو ملن دا لگدا کرایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید مینو ملن دا لگدا کرایا میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ رواں جاگدا میں کدی سونا نہیں او میرے بندے رواں جاگدا میں کدی سونا نہیں راکھی جگدی کراں انگ لوندا نہیں تو تا پھر بھی میرے بوہے آندا نہیں کہو لا الہ دعا رد جاندی بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ بندہ دعا کر ایمان سمجھ کے عبادت سمجھ کے اللہ دعا رد کر دا بولو آؤ دوسری بات عرض کرنا چاہنا تو آڈا شکوہ اعتراض کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوں دیاں بندہ دعا کرے اثر کیوں نہیں سامنے آندہ حضرات انہا 4 وجہ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے لوگو جرا بندہ اللہ دے کولوں رب دی نافرمانی دا سوال کردا ہے قطع رحمی دا سوال کردا اللہ دعا قبول کردا نافرمانی دا سوال بندہ کردا ہے سوال تک کرنا چاہیے منگنا چاہیے اللہ بیٹا دے دے تیرے دین واسطے وقف کر دیاں گا میری ماں دعا کرے میری بہن دعا کرے اللہ بیٹا دے دے تیرے دین دا خادم بنا دیاں گی اللہ دعا قبول کردہ رد کردہ تے دعا بندہ کرے اللہ بیٹا دے دے میری بہن دعا کرے اللہ بیٹا دے دے اللہ بیٹا تا کر دے ان ڈی ایس پی لو آواں گی ایس پی لو آواں گی کسی اللہ او دے تے فائد کران گی نماز پڑھے نہ پڑھے روزہ رکھے نہ رکھے حرام کمائے گا سارا دن جھوٹ بولے گا رشوت کھائے گا ایویں دی دعا رب قبول کردا او بولو
دعا صلہ رحمی دی ہوئے، قطع رحمی دی نہ ہوئے، اللہ دی اطاعت دا سوال ہوئے، نافرمانی دا سوال نہ ہوئے، اللہ دعا ایویں دی قبول کردا نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کائنات میں زندگی گزارنے والا جرا بندہ اللہ دے نافرمانی دا سوال کرنے والا ہے، قطع رحمی دا سوال کرنے والا ہے، اللہ ایویں دی دعا قبول نہیں کریا کردا۔ حضرات سننا دوسری وجہ کی ہے، حضرت علی چل مرتضی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ برانی اگر موقوف فرمائے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کائنات میں زندگی گزارنے والے کل دعوات محجوب حتی یصلی علی محمد، جس دعا دے اندر میرا مسلک نوٹ کر، جس دعا دے اندر آقا دی ذات درود نہ پڑھیا جائے او دعا بھی قبول ہوندی، او دعا بھی قبول نہیں ہوندی۔ حضرت عمر بن خطاب دا فرمانے عظیم ہے ان الدعاء محجوب بین السماء والارض، دوسری روایت الفاظ لے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ لوگو جرا بندہ اللہ دے نبی دی ذات درود پاک نہیں پڑھدا اللہ اکبر کبیرہ، ایسے آدمی دی دعا قبول نہیں ہویا کر دی، زمین و آسمان دے درمیان ہی رہ جایا کر دی ہے۔ اگر آقا دی ذات درود نہ پڑھیا جائے دعا قبول ہوندی، یہ دعا دی قبولیت دی شرائط نے۔ اور تیسری وجہ صحیح ترمذی اندر روایت موجود ہے، حضرات را پیار نہ سننا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے میں لوگوں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ اگر نیکی دا حکم نہیں دیو گے برائی تو نہیں روکو گے، حضرات سننا، اگر دعوت اللہ دا کام نہیں کرو گے، نیکی دا حکم نہیں دیو گے، برائی تو نہیں روکو گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے آقا دا فرمانے عظیم ہے اللہ اکبر کبیرہ، نیکی دا حکم نہ دین دا نتیجہ، برائی تو نہ روکن دا نتیجہ اللہ غصے ہو جائیں گے، اللہ آسمان تو عذاب نازل کریں گے، تسی دعاواں کرو گے تہاڈیاں دعاواں قبول نہیں کیتیاں جان گیا۔ جی مینوں کی لگیا جتھے کو لگا صحیح لگے ہے، او بھی ٹھیک ہے، او بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہاں، انج بھی ٹھیک ہے تو انج بھی ٹھیک ہے، تو کر لے انج تو بھی ٹھیک ہے، میں کر انج تو میں بھی ٹھیک ہاں، سارے ٹھیک نے۔ کہ انہیں اپنی قبر سے پہنا تو میں اپنی قبر سے پہنا، مینوں کی لگے؟ لوگوں ایویں دی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ آج انشاءاللہ یہ حد کر کے جانا ہے کہ نیکی نو پھیلانا ہے تے برائی نو مٹانا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ میں نے تینوں توفیق عطا کر دے۔ اور سونیو یہ صرف علماء دی ذمہ داری تا نہیں، یہ میرے جیسے طالب علماء دی ذمہ داری تا نہیں، نبی دا ہر امتی مبلغ ہونا چاہیے، ہر امتی دائی ہونا چاہیے۔ اللہ میں نے تینوں دعوت والا کم کرن دی توفیق دے دے۔ جلسے سن دے لوگوں نے سنایا کرو، درس سن دے لوگوں نے سنایا کرو، جن بات سمجھ آئیے لوگوں نے سمجھایا کرو۔ اللہ پاک کو دعا کرو گا، اللہ دعا قبول فرما لیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں ذرا بدلنے کی حکم نہیں دیندا، برائی تو نہیں روکدا، دعا کرے گا اللہ دی دعا نو قبول، بولو دعا قبول نہیں کردا۔ چوتھی وجہ صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ دور دراز سفر طے کر کے مکے پہنچا، اللہ میں نے تو ہمیں بھی لے جائے۔ آمین کیا دے ہو؟ میں دعا کر لگا آمین کیا دے آجے، دعا ہو جانی چاہیے نا۔ اللہ کرم نزور دعائی شان عرب پاک لے جائیں، اللہ کرم نزور دعائی شان عرب پاک لے جائیں، بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ہر ہر سال دکھائیں۔
بلکہ اس طرح میں دعا کر دینا محبت میں آمین کہہ دی اللہ قبول کرے گا چونکہ مسافر بندہ دعا کر رہے ہیں اللہ بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائے پئی جگہ وچ دہائی نئی شہر نبی دے اکائی پئی جگہ وچ دہائی نئی شہر نبی دے اکائی اللہ جیتے پہلی وحی سی آئی جیتے پہلی وحی سی آئی اللہ اکھی مار دکھائی اللہ کرم نزور دعائی سانو عرب پاک لے جائی بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ہر سال دکھائی اور حضرات وجہ فرمانا دو پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پڑھائے مقام ابراہیم کی حجر اسود سبحان اللہ دو پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پڑھائے بیت حاجر چکر لائے اللہ بیت حاجر چکر لائے اللہ صحت نال پھرائے اللہ کرم نزور دعائی سانو عرب پاک لے جائی بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی اور کیسا منظر بندایا کردائے حضرات وجہ فرمانا نگاہ حجر اسود آوے نگاہ حجر اسود آوے ساڑھے ٹھنڈ کلے دے پائے نگاہ حجر اسود آوے ساڑھے ٹھنڈ کلے دے پاوے ہر روز ختم ہو جاوے ہر روز ختم ہو جاوے اللہ شم شم راج پلائے اللہ کرم نزور دعائی سانو عرب پاک لے جائی بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائی اللہ میں مسافر دعا کرنا مت زندگی مکنا جاوے جام منگیے گنبد سائے مت زندگی مکنا جاوی جا منگیے گنبد سائے مت زندگی مکنا جاوی جا منگیے گنبد سائے جیتے عمر صدیق سوائے اللہ جیتے عمر صدیق سوائے سانو چھتی ہوتے بلائے آمین کہہ دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرات دعا قبول کیوں نہیں ہوندی بڑی مین وجہ میں دسنا چاہنا اپنی سلام کر لے اپنی خیر خیر دی بات سن لے اللہ اکبر کبیرہ شکوہ میں دور کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ دعا کرنے والا ہے بیت اللہ دے اندر پہنچیا رو رو کے دعا کرنے والا ہے رو رو کے التجا کرنے والا ہے یا ربی یا ربی یا ربی دی صداواں بلند کرنے والا ہے بیت اللہ دے چکر لگائی جا رہے ہیں اللہ کو دعا کی جا رہے ہیں آسمان کو آدم بھی آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے سنو دعا قبول کیوں نہیں ہوندی بندہ بیت اللہ دے گرد چکر لگا کے دعا پہ کر دے اللہ میری دعا قبول کر لے اللہ میرا آنا قبول کر لے اللہ میری ضرورت حاجتاں پوریاں کر دے آسمان کو آدم بھی آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے تیرا پینا بھی حرام ہے لباس بھی حرام ہے تو حرام کھا کھا کے پلے اللہ تیریاں دعا کیویں قبول کریں گے اگر رزق حلال نہ ہوئے لباس حلال نہ ہوئے کھانا پینا حلال نہ ہوئے تو دعا قبول ہوندی اللہ اپنی صلاح کرن دی توفیق دے دے
بس آنا چاہیے ادھر بھی آ جائے ادھر بھی آ جائے اوندا بھی کھا لا اوندا بھی دبا لا اوندا بھی ہڑپ کر لا اور میں تیرے پاکستان دی بات نہیں کردا سونیا تیرے شیخو پورا دی بات نہیں کردا میں مکہ المکرمہ دی بات کرنا چاہنا ایک نماز پانچ جماعت ادا کر اللہ لکھ نماز دا ثواب عطا کر دے لیکن رزق حلال نہ ہوئے اوتھے بھی دعا قبول ہوندی نہیں اللہ میرے تینوں منگن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کو دعا کریا کر جو میں بیان کیتا تساں نے سماعت فرما اللہ اپنے رضا و رحمت نال قبول فرمائے باقی انشاءاللہ اگر میرے بالک نے توفیق بخشی پھر کدی سی وہ کیڑے کیڑے خوش نصیب نے جنہ دی دعا قبول ہوندی ہے ایک اور بھی بات ہے اللہ نیک لوگاں تے راضی نہیں کردا اس حوالے نے پھر کدی باتاں ہون گیاں دعا ہے اللہ سے منگن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماواں بیٹیاں دا بڑے رکیا ہوندے نے سانوں نظر سنا دے ایک پہلے ایک رکوع سنانا قرآن کی بھئی میں گزارش کرن دیا قاری صاحب جگہ کہ پہلے ایک رکوع سنان گے جس اندازہ قرآن پڑھیا بڑا دل کردا کہ انہاں کو ایک تواتر دے نال ایک رکوع سنیا جائے اس تو بعد ایک نظم انہاں بنائی ہے ماں بیٹی دی شان ہے تے پتہ نہیں کیڑی ماں ہے پچھلے سال تو سنائی تھی وہ نہیں اج نویں سنانا اچھا اج نویں سنا او ماشاءاللہ تے بیٹیاں اور بہناں دے کولوں بڑے رکے آنڈے سانوں ضرور سنا کے جان کیونکہ سننی چاہتے ہو نا پھر دعا تو بغیر باہر بندہ کوئی نہ جاوے انتظامیہ دے حافظ رفیق طاہر رفیق صاحب نے انہوں نے ہارٹ تک مسئلہ ہے یہ وقت میں نے بھی ہارٹ دا مسئلہ وہ توڑی خیر وہ ٹھیک ہوگا تو دیکھ کے واللہ ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا دو بیٹیاں پالیاں جن میں ان پاک نبی فرما گیا اگلی نظم سی ماں مری تے رشتے موک گیا او میریاں پہناں نے سنی ماں تساں بھی سنی نویں سنو دو بیٹیاں پالیاں جن میں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا صحیح مسلم دی حدیث دا ترجمہ پیش کرنے آقا دا فرمانے من عال الجاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیام انا بہوا وزمنا صابیہو اس حدیث دا ترجمہ کرنا چاہنا تو بیٹیاں پالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اور پہلے اسلام تو ظلم دے ڈیرے سان ظلم ہی ظلم خندیر ہی خندیر سان ہاں پہلے اسلام تو ظلم دے ڈیرے سان ظلم ہی ظلم خندیر ہی خندیر سان جوا تے شراب تے سنا شر عام تھی جھگڑے لڑائی وچ قوم بدنام سی بیٹی جے معصوم پیدا ہوندی کسے گھر دی باپ دادا تائیں جدوں مل دی خبر سی اودوں تائیں کم کاج ہور نہیں سی کر دے جدوں تک زندہ در گوڑ نہیں سکار دے ماجرہ سناوا بچی روندی کور لاندی دا ہاتھ جوڑ جوڑ ہمارے ابا دی زبانی دا آقی ابو جان دس میرا کی قصور ہے سلم دا قصہ لوگو بڑا مشہور ہے دل والے دو ٹکڑے نو دل نال توڑ کے روندی کور لاندی بچی قبرے تے چھوڑ کے اور دنیا تے چند دا پیا چمکارا ہے مکیا اندھیرا ہویا جگمگ سارا آقا تشریف لے تیاں رشتہ ملیا موقع ملیا اور کس انداز نال نبی نے فرمایا کہ دو بیٹیاں پالیاں جن
ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا حضرات وہ چکرنا دو بیٹیاں چھیڑا پالے گا نال ادب آداب سکھالے گا دو بیٹیاں چھیڑا پالے گا نال ادب آداب سکھالے گا جڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا صحیح بخاری دی حدیث دا ترجمہ ہے من ابتلی من هذه البنات بشیء فافصح الیہن کن له سترا من النار دا ترجمہ ہے کہ پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے ان اگ تھی ملی آزادی ہے پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے ان اگ تھی ملی آزادی ہے کیتی بدری منیر منادی ہے کل جگ نو چمکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی بہن بیوی کتے مالوگو بیٹی بہن بیوی کتے مالوگو ہوندی اپنی تھالوگو بڑا پیارا جملہ پیش کرنے لگا حضرات را پیارنا سننا عورت اس زندگی تے مختلف مراحل میں کدی بیٹی کسی دی بہن ایک وقت آیا کسی مرد ایمان بن گیا حضرات ایک وقت آیا وقت ایمان بن گئی ہے وہ بیٹی بہن بیوی کتے مالوگو ہوندی اپنی تھالوگو جنت دی بن دیا چالوگو جنت دی بن دیا چالوگو اچھے رتبے نبی عطا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن ان پاک نبی فرما گیا ہوا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نال آقا دے فرمان دیے میری پیانا قیام نہ سننا محبت نہ سننا نبی دی حدیث دا ترجمہ کر لگا جو بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے اوتا رحمت رب رحمان دیے وہ بے غیرت والی حیا والی ایمان والی ست والی اوتے رحمت رب رحمان دیے سونا رحمت چڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن ان پاک نبی فرما گیا ہوا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا حضرات جگہ بڑا پیارا جملہ گوشگزار کرنے لگا او بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جڑے وکن بازار نہ مل لوگو انہوں ہیریاں دی قدر کریا کر سونے متی کی تیوڑیوں نو پایا کر نفرتاں نہ کریا کر اور بیٹی خوشبو پریا پھل لوگو جڑے وکن بازار نہ مل لوگو ہیرا موتی کے انمول لوگو ہیرا موتی کے انمول لوگو طاہر مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گناہگار بندے خطا کر بندے سونے اللہ درگزر فرما میرے مالک تیری نافرمانی کر کر کے بڑے شرمندہ میرے اللہ درگزر فرما اللہ ساڈے دلاں دے گناہ ساڈے راتاں دے گناہ ظاہر و باطن صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما اللہ تو اپنے بندیاں تے اپنی بندیوں تے راضی ہو جا اللہ سبنا تے خوش ہو جا اللہ اپنے غصے کو بچا اللہ اپنے غصے کو محفوظ فرما اللہ اپنی ناراضگی کو محفوظ فرما میرے اللہ اپنے غضب کو محفوظ فرما اللہ اپنی پکڑ کو محفوظ فرما اللہ نبی دی امت دے حال ترے فرما
اللہ سے تیرے کل اپنے گناہوں دی معافی دا سوال کرنے ہیں میرے اللہ تو درگزر فرما اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ جدے اس پروگرام نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے اللہ جڑے میرے ساتھی عزیز بھائی بزرگ نوجوان علماء کرام اللہ اس پروگرام نو چلا رہے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال محنتاں قبول فرما اللہ محنتاں قبول فرما میرے بھائیاں دا بزرگاں دا بیٹیاں دا ماواں بیٹیاں دا میرے اللہ آنا قبول فرما جو خرچ لے کے آئے نے ساری پوریاں فرما جائز حاجتاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما اللہ حتیٰ نو خالی نہ موڑی سبنا نو خیر پا دے میرے اللہ جتنے میرے بھائی میریاں بہناں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہ کل بچے نہیں نیک بچے عطا فرما اللہ تو علا کل شیء قدیر و صاف رکھنے والے میرے اللہ فعال لما یرید و صاف رکھنے والے میرے اللہ اللہ تو ممکن بنا دے اللہ جنہ کل اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں بیٹے موجود نے نیک بنا دے اللہ بیٹیاں دے مقدر چنگے بنا دے اللہ تیاں دے نصیب چنگے بنا دے عزت غیرت حیا دی حفاظت فرما اللہ بچیاں دے ایمان دی حفاظت فرما والدین تیاں دے دکھ کل محفوظ فرما اللہ والدین تیاں دے دکھ کل محفوظ فرما سکھ آرام دی زندگی نصیب فرما میرے اللہ میرے جسد بھائی دا جو عدید بیمار اللہ صحت کامل عطا فرما جو روحانی اور جسمانی طور تے بیمار نے میرے اللہ صحت کامل عطا فرما اللہ تیرے بڑا ڈاکٹر حکیم طبیب سمجھدار کوئی نہیں میرے اللہ اللہ صحت کامل عطا فرما اللہ جنہ دی والدہ جنہ دی والد بہنہ بھائی عزیز رشتہ دار بیمار صحت کامل عطا فرما اللہ میرے جسد بھائی دا جو عزیز فوت ہویا اللہ غیر کی رحمت فرما اللہ غیر کی رحمت فرما اللہ غیر کی رحمت فرما اللہ میرے جماعت محسن ولی کامل مولانا شیخ پوری صاحب اللہ اس مرد مجاہدی قبر و جنت دا باغ بنا دے اللہ مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اللہ اس مرد مجاہدی قبر و ٹھنڈیا کر دے اللہ حافظ عبداللہ صاحب دی قبر و جنت دا باغ بنا دے اللہ قبرہ ٹھنڈیا فرما دے اللہ میرے جسد بھائی دا جو عزیز فوت ہو گیا اللہ معاف فرما اللہ میرے بھائی حافظ عثمان صاحب دے والد محترم انہوں جنت عطا فرما اللہ انہوں دے والد محترم دی قبر و جنت دا باغ بنا دے اللہ میری والدہ نے معاف فرما اللہ میرے جسد بھائی دی والدہ یہ والد فوت ہوئے اللہ گری کی رحمت فرما دے اللہ سن منگن دا وال نہیں ہوندہ اللہ تیرو دین دے بڑے وال نے بن منگے عطا فرما اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ پلا کے بیٹھے میرے اللہ ان معصوم بچہ دے ہتھا دی لاج رکھی میرے اللہ اللہ معصومہ دے ہتھا دی لاج رکھی میرے اللہ میرے سفید بالا والے بابے ہاتھ پلا کے بیٹھے میرے اللہ سفید بالا دا حیا کری اللہ سفید بالا دی عزت رکھی میرے اللہ سفید بالا دی لاج رکھی میرے اللہ اللہ میری اماں نے میری بہناں نے بیٹیاں نے ہاتھ پھیلائے اللہ عزت والے ہتھا دی لاج رکھ میرے اللہ غیرت حیا ایمان والے ہتھا دی لاج رکھ میرے اللہ اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما اللہ ہر ایک دی ٹوٹی پھوٹی محنت قبول فرما راتاں دا جاگنا قبول فرما اللہ تراویح قبول فرما راتاں دے قیام قبول فرما درس قرآن قبول فرما سنانا قبول فرما اللہ ساری محنت نو ضائع نہ کر دی میرے اللہ عاملۃ ناصبہ لوگ اندر شامل نہ کری اللہ عاملۃ ناصبہ بد نصیب لوگ اندر شامل نہ کری میرے اللہ اللہ ساری نیکیاں نو ضائع نہ کر دی میرے اللہ ہر ایک دی ٹوٹی پھوٹی محنت نو قبول فرما میرے اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلمانہ دی حفاظت فرما اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما فرما دے مظلوم مسلمانہ دی حفاظت فرما میرے اللہ مسلمانوں سے مسلمان بنا دے نبی امتی بنا دے اللہ اطاعت گزار بنا دے اللہ زندہ رکھ شان نال موت اللہ دے دے ایمان نال اللہ اپنی رحمت دن المعاف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.